السلام علیکم۔ آج ہم مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ آج کل بچوں میں کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکی جوان ہو جاتی ہے اور اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے تو اس کو حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ حیا کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اس لڑکی کا حق ہے اور شرعاً جائز ہے۔ اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ نکاح کرو گے تو یہ آپ ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ مختلف قوموں میں آپ نے شادی کرنی ہے اور یہ مختلف قوموں کے درمیان نفرت کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ فیس بک پہ ایک پروگرام آ رہا ہے، مجھے کچھ لڑکوں نے بھیجا، اس میں بچوں کو میں اوور کانفیڈنس جو بچے ہوتے ہیں نا، یعنی بچوں میں حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے۔ ایسے پروگرام آ رہے ہیں، بچوں کو بلواتے ہیں، بدتمیز بنا رہے ہیں بچوں کو، بچوں سے بےہودہ مذاق کروائے جا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، نیچے کمنٹس میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ بچوں کو بڑوں کے سامنے اگر اس طرح سے بولنے دو گے، اس سے بچے میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، بچہ کیا ہو جائے گا؟ بدتمیز ہو جائے گا۔ بدتمیز گورے کی نظر میں یہ ذہن میں رکھیں، تمیز ایک الگ چیز ہے، ہماری نظر میں تمیز ایک الگ چیز ہے، ان کے تمیز کے اصول الگ ہیں، ہمارے تمیز کے اصول الگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے کو بولنے نہ دیں، سوال نہ کرنے دیں، سوال ضرور کرنے دیں، لیکن اس کی ایک دائرہ ہونا چاہیے، بدتمیزی پہ نہ آئے وہ کبھی بھی۔ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ بڑوں کی محفل میں بچے کیسے رہتے ہیں، چپ۔ اس کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ابھی کانفیڈنس سے زیادہ ہے، کانفیڈنس کے چکر میں بدتمیز بنا دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو لڑکیاں آئی نا، ایک آئی اپنے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، حیا کے ساتھ۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئی وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ آج اگر ایسا ہو، کوئی خاتون آئے، جوان لڑکی ہو، جوان آدمی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے کہ تمہیں میرے باپ نے بلایا، بلکہ وہ یہ کہے گی نہیں میرے باپ نے بلایا، کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ باپ کون ہوتا ہے بھائی؟ جو بات کرنی ہے کس سے کرو؟ مجھ سے کرو، مجھ سے بات کریں آپ۔ تو ہم اس کو تعریف کے یار، اٹ از کالڈ کانفیڈنس۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے کانفیڈنس، نہ کوئی جھجک، نہ کوئی شرم، نہ کوئی ابا کا تذکرہ، نہ کوئی انگریز تعریف کرے گا۔ انگریز کہے گا ہمیں ایسی ہی خواتین چاہیے تاکہ ہم چاند سے بھی آگے نکل جائیں، سفر کر سکیں، حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاکہ ہم کہاں جائیں؟ چاند سے بھی آگے جائیں۔ لیکن اسلام اس لڑکی کے اس حیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تبھی اللہ اس کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، اور جو بات ابا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہی ہے۔ ابا یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دو، اس نے خدمت کی ہے۔ نہ نہ نہ، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، ڈیٹیل سے بات کون کرے گا؟ بولو، ابا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ پھر جب ابا نے، ایک بیٹی نے ابا سے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور بولو امانت دار بھی ہے، ان کو آپ ملازم رکھ لیں۔ یہ بات بیٹی نے کہی کیونکہ یہ بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہاں حیا کی وجہ سے چپ رہنا نقصان کا ذریعہ ہے۔ ہم وہ حیا کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے، وہی بات ہو جائے گی نا۔ ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب بھی کوئی حادثہ بھی ہوا کرے نا، قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو۔ اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے؟ پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا، پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو۔ میں جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک اردو دیکھی نا، آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے، نہ، میں جا رہا ہوں، قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں، ایسے بولا کرو تمیز سے۔ ایسا نہیں میں جیسے اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں۔ بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا۔ ایک دن کوئی چنگاری اڑ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پہ، آگ لگ رہی ہے،
بچہ کہتا ہے قاری جی صاحب، پوری تجوید کے ساتھ نا، آپ کے کپڑوں پر چنگاری، جیسے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ابدن احدن، آپ کے کپڑوں پر چنگاری. اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے. ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو پہلے جلدی سے بتا دیتا. کہہ رہے آپ نے ہی، وہ پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے ہی تو بولا تھا کہ، اب میں کیا کروں، مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. ویسے بھی عید کے بعد پہلا جمعہ ہے، تھوڑا ریلیکس، وہ رمضان کے بعد نا تھوڑا فریش ہو جاؤں. ایک آدمی کو ہکلانے کی عادت تھی بیچارے کو. ہوٹل میں گیا، ہوٹل میں جا کے بیرے سے کہتا ہے، وہی بیچارہ ہکلا کے نا کھانے میں کیا کیا ہے، تو وہ بیرا کہتا ہے دال ہے، چاول ہے، بھنڈی ہے. تو اس نے سوچا کہ یار یہ بھی کس کی طرح ہے، میری طرح، یہ بھی بیچارہ میری طرح ہے. تو کہتا ہے چل دال لے آ. کہتا ہے اچھا. اتنے میں ایک اور پارٹی آ گئی. بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا کیا ہے، اس نے کہا بھائی دال ہے، چاول ہے، بھنڈی. بڑی اسپیڈ سے نا. اب یہ بیچارہ جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا کہ یار میری کمبخت نقل اتار رہا تھا، اور ادھر یہ حضرت فیروز میمن صاحب کا سنایا ہوا لطیفہ ہے، ان کی ملنے کے لیے گیا نا، تو کہ میرے ساتھ جب بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، ہکلا رہا ہے، نقل اتار رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہکلا نہیں ہے. اس بیچارے جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا، بول رہا گالی دے کے کہا، میں گالی تو نہیں دے سکتا نا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ کہہ رہے تم میری نقل اتار رہا ہے، شرم نہیں آتی. تو کہتا ہے وہ بھی گالی نکالی اس نے آگے سے نا. اب وہ آپ باہر جا کے جو بھی گالی مناسب لگے وہ فٹ کر لیے گا. کچھ چیزیں میں پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں، ہر ایک کا اپنا مزاج الگ ہے. جیسے میں نے وہ ہمارے فیصل آباد کے دوست ہیں نا، وہ پھٹا ہو رہا تھا، میں نے کہا بولو ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا مولوی صاحب فیصل آباد میں ایسی کی تیسی نہیں ہوتی، یہ کچھ بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا سامنے والے پر. یہ شاید کراچی میں کوئی بے ہوش ہو جائے سامنے والا، یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. فیصل آباد کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے. ایسی کی تیسی سے تو ہنسے گا وہ. تو میں نے کہا پھر اس میں جو آپ مناسب سمجھو وہ ایڈ کر لو، اپنی سوسائٹی کے حساب سے، اپنے خاندان یا ماحول کے حساب سے. تو اس نے کہا میری نقل اتار رہا ہے. کہتا ہے میں ہکلا ہوں، نقل تو میں اس کی اتار رہا ہوں. سمجھ، اصل میں تو میں کیا ہوں، میں خود ہکلا ہوں. وہ تو میں اسپیڈ میں اس لیے بول رہا تھا کہ اس کی نقل اتار رہا ہوں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار. تو اب دیکھو ان لڑکیوں میں حیا تھی، لیکن جہاں بات کرنا ضروری ہے تو وہاں انہوں نے حیا کا خیال نہیں کیا. یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، ورنہ کسی نوجوان کی ایسی تعریف کسی جوان لڑکی کے منہ سے یہ بھی حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری تھا. بھائی ابا کو ملازم چاہیے گھر میں رکھنے کے لیے، اور بیٹی حیا میں کچھ بول ہی نہیں رہی کہ نوجوان کی تعریف کرنے سے یہ حیا کے خلاف ہے. نہ نہ نہ، تو شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ گورے کی طرح بے حیا نہ ہو جاؤ اور ایسے شرمیلے بھی نہ بن جاؤ کہ جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہے یا حیا سے نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی نہ بولو. یہ بالکل بیلنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں، عورت میں یا بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بدتمیز بنا دیتے ہیں، اور اگر ان پہ روب قائم کر کے حیادار بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کی باتیں بھی وہ نہیں پوچھتے. اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کو بالکل بولنے ہی نہیں دیتے. اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے. سمجھتے ہو میرا خیال نہیں میں سمجھا پا رہا اپنی بات. اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. تو ان بچیوں نے جب یہ کہا نا تو ابا نے کیا کہا، ابا نے کہا کہ بھائی داماد میں بھی یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ صحت مند ہو اور امانت دار ہو. یہ بات بچیوں نے نہیں کی. اس موقع پہ یہ بات بچیوں کے منہ سے یہ حیا کے خلاف تھی. بچی بھی تو کہہ سکتی تھی ابو میں جوان ہوں، شریعت نے جلدی شادی کا حکم دیا ہے، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، تو یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور اس قوم کے لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے اس قوم میں تو کوئی ہمیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا. وہ سارے مسٹنڈے کنویں پہ کھڑے ہوئے تھے، گھنٹوں ہم انتظار کرتے رہے ہیں اور اتنا ان کمبختوں کو توفیق نہیں ملی کہ ہمیں پانی نکالنے کے لیے ہم سے پوچھ لیں. تو اس قوم میں تو یہی مسٹنڈے ملیں گے آپ کو. یہاں ہماری شادیاں نہیں ہوں گی، ہمارے سر میں چاندی آ جائے گی. تو یہ بہترین رشتہ ہے بھائی. یہ پہل کرنا اس موقع پہ حیا کے خلاف کہ ابا کا کام ہے، ابا سمجھدار ہیں. اس سے بھی پتا چلا کہ یہ بھی
پہل کرنا اس وقت حیا کے خلاف ہے جب ابا کیا ہو؟ سمجھدار ہو. ابا بالغ ہوتے ہی لڑکی کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر رہے ہوں. جہاں ابا یہ انتظام نہیں کر رہے ہو تو پھر بولنا کیا ہے؟ یہ حیا کے خلاف نہیں ہے. پھر لڑکی کو چاہیے بولے وہ کہ ابا کیا کر رہے ہیں آپ, واٹس گوئنگ آن, انگلش میں سمجھا دیں, ابا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وہ جب انگلش میں بولے گی نا تو وہ ابا کانفیڈنس دے کے ڈر جائیں گے, بولیں گے بھائی ابھی صرف واٹس گوئنگ آن ہوا ہے, اس کے بعد جب یہ گھر سے بھاگے گی میں بولوں گا واٹس ہیپننگ. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن ایسے موقع پہ حیا کرنا جہاں کوئی نقصان کا خطرہ ہو وہاں حیا شرعاً جائز نہیں ہے. تو بچیوں کو پتا تھا یہ کام ہمارے ابا کا ہے, رشتے کی بات کرنا, یہ اس وقت ہمارے منہ سے اچھی بولو نہیں لگے گی, لیکن آج ہم لڑکیوں کو کہتے ہیں کر لیا کرو, کیونکہ ابا کو جب بات بیٹیاں کرتی ہیں تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو اس وقت دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے, تو بات نہیں کرے گی تو کہاں دلچسپی لیں گے. ابا کو آج کل کماؤ پوت بنانے لڑکیوں کو بھی, ایسے ایسے حالات ہیں نا, ڈپریشن سے مر جاؤ آپ لوگ جو میرے سامنے آتے ہیں. باپ کما رہا ہے, بیٹی سے شادی نہیں کر رہا کہ یار گھر میں آمدن آ رہی ہے یہ چلی جائے گی, تو عجیب سے حساب کتاب ہے یار. بھائی کما رہے ہیں بہنوں سے, بہنوں کو شادی سے روک رہے ہیں کہ وہ بہن جا رہی ہے کما کے لا رہی ہے. یہ عورت کے کمانے کے سائڈ افیکٹ ہیں, سمجھتے ہو, بہت خطرناک سائڈ افیکٹ ہیں. اگر عورتوں میں کمانے کا رواج چل پڑ گیا نا تو بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوں گے, عورت کو ہوں گے مرد سے زیادہ. تو نفرتیں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ کس بات کا ہے کہ آپ اپنا مقام دیکھے بغیر آپ بات کرنا شروع کر دیں. اس سے بڑے کو یہ احساس ہوتا ہے. اکثر میں نے گھروں میں دو بھائیوں کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں, بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے یقیناً, وہ ہر بات میں چھوٹے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے نا تو پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا, یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے بڑے کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ جائز ناجائز کا فرق دیکھے بغیر اس کو رسوا کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بڑا بول رہا ہو چھوٹا اگر خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. باپ بول رہا ہو تو اولاد کیا ہو جائے, خاموش. باپ سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹا بیچ میں وہ اپنی ٹانگ لے آتا ہے بیچ میں. اسی طرح شوہر سمجھا رہا اور بیگم بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو کس کی کھوپڑی گھومتی ہے؟ پھر آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ سربراہ میں ہوں اور ٹانگ کون اڑا رہا ہے ہر بات میں؟ بیگم. تو بیگم کو چاہیے جب میاں بول رہا ہے یا غصے میں اس وقت چپ کر جائے. بہت جب بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے نا, سیٹ ہو جائے, اس کے بعد بات میں سمجھا دے. ہر بات اس موقع پہ کہنا نقصان دہ ہوتا ہے, لیکن میں نے بتایا نا جب تک یہ زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آج جب ہم اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا, اس طریقے میں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک ہے, بس ایک اور میں بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ سب چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں گھروں میں. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو کیا دے بھائی, ریسپیکٹ دے. اور ریسپیکٹ کا ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا نہ بولے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ظلم ہونے دیں, اس وقت نہ بولے, بعد میں کسی اور طریقے سے تمیز سے یا کسی بڑے کے ذریعے بتا دے, اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا قرآن نے کیا حکم بیان کیا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ چیز بھی نفرتیں پھیلانے کا سبب بہت بڑا ذریعہ بنتی, آگ لگا دیتی ہے. یہ آپ نے کسی قوم کا نام لے کے لطیفہ سنایا, کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا, ایسی نفرت پھیلتی ہے. دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وہ جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوالہ ریفرنس دے دیا دوسرے قبیلے کے سامنے, ہم تو فلاں ہیں. دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلاں ہیں, اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی, دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, دونوں کی قربانیاں, دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں, دونوں صحابہ ہیں. لیکن قبیلوں کا نام آنے سے, قوم کے نام آنے سے وہ صحابہ, وہ اصحاب رسول جو جن کے رحماء بینہم ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے, ان کی تلواریں نکلنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمایا دعھا فانھا منتنا. قوم پرستی, قوم کا نام لے کے دوسری قوم, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, دوسری قوم کو نیچا دکھانا کہ ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں قوم کے ہیں, یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے. یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں, اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش نہیں. بولو
نہیں ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپس میں لڑائیاں مت کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مومنین آپس میں کیا ہے بھائی؟ بھائی ہیں, چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, سرائکی ہو. آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ تو وہ قوم ہی ایسی ہے, وہ قوم ہی ایسی ہے, اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں. کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ نہ کرو, بولو نہیں کرو. دیکھ لو نا, جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت. اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے. بہت ٹپیکل موضوع ہے. ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا, اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن, تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں. عرب میں سسرال کی بڑی, دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا, کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن, جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی. ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکس بے روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا, تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں. تو ہمارے ایک دوست سے بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے, یہ ہماری کالونی کا داماد وہ بن گیا ہے, برادر نسبتی بن گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے, بہت سارے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ, ان سے نکاح کر لیا, ان کو آزاد کروا کے. جب نکاح کیا ہے نا, صحابہ کے کسٹڈی, صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی, اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے, اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا جائز نہیں, یہ ہماری غیرت کے خلاف. تو مورخین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ, کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی. عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی, حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے. تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے, نبی کے سسرال ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی, فرمایا ان حق الذی یکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. نہیں آئی میرا خیال. تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم. اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی, آپ نے اس کے مذاق اڑایا, سسرال تھوڑی چھوڑے گا, بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے. بھائی ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے, ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تو ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ. اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو, یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں, پٹھان میں ہی شادی کرے گا, مہاجر میں ہی شادی کرے گا, سرائکی میں ہی شادی کرے گا, پنجابی میں ہی شادی کرے گا. ابے چھوڑو یار, مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے. بس کوئی بھی قوم ہو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے, لڑکیوں کو بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے. او بھائی وہ سید اگر کوئی نہ بے نمازی ہے, وہ بد اخلاق ہے, اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے. میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں, لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی, ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے, جرسیوں میں کر دیں گے. سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی سید نیک شریف مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ترجیح دے دو, پیغمبر کا نسب ہے, لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا. تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں, مرد برباد ہو گئے. بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے, ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم کی لڑکی ہے, دونوں کا معاشقہ ہو گیا,
माँ बाप अना का मसला कि हम अपनी कौम के अलावा देते नहीं है, परंपरा है, इससे भी मोहब्बतें नहीं फैलती, इससे क्या फैलता है भाई? नफरतें। तो अल्लाह नफरतें पसंद करते हैं, ये मोहब्बतें। लेकिन ये एक शादी वालों का भी, सॉरी मैं आप लोग से माजरत चाहता हूँ, मैंने क्या बातें लेके बैठ गया, मैं आप लोग के सामने क्या बात है, एक ही करनी है तो भाई फिर अपनी कौम में ही करो, सही है ना? ये तो उनकी है जो जिनका ज़र्फ क्या होता है। हमारे नबी ने 9 बीवियां रखी है ना, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक अपनी कजन से भी की आपने, एक शादी अपने करीबी रिश्ते से भी की, और बाकी सारी मुख्तलिफ कबाइल में। तो ज़र्फ बढ़ता है इंसान का, कौमों को समझने का मौका मिलता है, नफरतें क्या होती हैं? कम होती हैं, दुश्मनियां क्या होती हैं भाई? कम होती हैं। तो और भी इस मौजू पर इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नफरतों को फैलाने का जरिया बनती हैं, जो जिनको हमारी सोसाइटी में जिनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, और फिर इंशाल्लाह उस पर बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें मोहब्बतें फैलाने का बोलो जरिया है। तो अल्लाह नफरत चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं? अल्लाह चाहते हैं तमीज से रहो, मोहब्बत करो, इज्जत दो एक दूसरे को, खाम में लड़ते रहो तो अच्छा काम नहीं। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान पसंद आया होगा तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।